بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار سلسلہ براہ راست جاری، مہکتے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شہزادہ عطار کا سنتوں بھرا بیان ہوا براہ راست، مدنی پھولوں سے سجائیے دل کا مدنی گلدستہ۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ صوبائی محتسب سید پیر علی شاہ کے یہاں مدنی حلقہ، مجلس رابطہ کی شخصیات کو آگاہی دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ مدنی خبروں کی تفصیل بیان کی جائے، آج ایک اور اندوہناک حادثہ ہوا کاٹھور لنک روڈ پہ، جہاں آئل ٹینکر اور بس کے تصادم کے نتیجے میں آتش زدگی سے کم و بیش 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ مناظر بھی دیکھیے اور اللہ عز و جل مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کو جلد سے عطا فرمائے۔ آج رات ایک گمبھیر حادثہ ہو گیا۔ باب المدینہ کراچی سے شکارپور جانے والی بس کی اور ایک غلط سمت سے آنے والی آئل ٹینکر کی ٹکر ہو گئی، جیسا کہ اخباری خبر ہے، اور بس میں آگ لگ گئی۔ میری آخری معلومات کے مطابق 57 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آگ کے سبب کچھ لاشیں بھی اس قدر جھلس گئی ہیں کہ ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی۔ یعنی کیسا دل خراش واقعہ ہے، کیسا حادثہ ہے۔ اخباری خبر کے مطابق اس بس میں 48 مسافروں کی گنجائش تھی، لیکن اس میں زیادہ سواریاں بیٹھی ہوئی تھی۔ غفلت در غفلت در غفلت، اور یہ حادثہ ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس حادثے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان بیچاروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ اے میرے مولا، ان بیچاروں کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ان کے لوائقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ جو کچھ مالی نقصانات ہوئے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اس طرح کے حادثات کو ہمارے لیے باعث عبرت بنا۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لے۔
اے اللہ امت کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ان جو مسلمان اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کے تمام لواحقین اور پسماندگان سے تعزیت کرتا ہوں۔ آپ صبر کیجئے گا، اجر کے حقدار بنیے۔ بے صبری سے جانے والے پلٹ کر آنے والے نہیں بنیں گے۔ بے صبری کی وجہ سے آپ کا ثواب تو جا سکتا ہے، لیکن جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تو ہمت رکھیے، صبر کیجئے، اس سے عبرت حاصل کیجئے۔ یہ گویا جاتے جاتے آپ کو اور ہم سب کو پیغام دیتے گئے ہیں کہ اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں۔ بہرحال صبر کیجئے، ہمت رکھیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، ان کے ایصال ثواب کے سامان کیجئے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ سب بس ہم نمازی بن جائیں، کاش۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول باب المدینہ میں بھی ہے، شکارپور میں بھی ہے، الحمدللہ۔ سنتوں والے اجتماعات دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ہوتے ہیں اس میں آپ شرکت فرمائیے، اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور نیک بننے کے لیے، نیک بننے کا نسخہ دعوت اسلامی والے دیتے ہیں جس کا نام ہے مدنی انعامات۔ تو اس کا چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، وہ مکتبۃ المدینہ سے 2 روپے ہدیہ پر حاصل کیجئے، کھول کر پڑھیے کہ یہ نیک بننے کا نسخہ آخر کیا ہے، یہ جنت کی طرف گامزن کرنے والا نسخہ آخر کیا ہے۔ کھول کر دیکھیے تو صحیح، انشاءاللہ آپ اس کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ نے چاہا آپ اطمینان قلب محسوس کریں گے، اور آپ کو یہ لگے گا کہ ہم واقعی جنت کے راستے پر اب چل پڑے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار پھر میں آپ سب سے تعزیت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کے حکمت سے معمور پیارے پیارے مدنی پھولوں ملاقات دیگر کا مختصر مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ باپا یار میرا سوال یہ ہے، جو اسلامی قلم سے ہاتھ پر یا دیوال پر لکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ہاتھ پر غلام رسول مثلا لکھ دیا، رسول، یہ غلام، یہ لفظ بھی قرآنی ہے۔ اب یہ دھوتا رہے گا، نالیوں میں بہتا رہے گا پانی، اس کی سخت بے ادبی سامنے آ گئی نا۔ دہا دیوار پر لکھنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مدرسے کی دیوار پر یا مسجد کی دیوار پر یا وقف کی جگہ پر کی دیوار پر لکھا، تب تو مسئلہ کیا آپ نے۔ اور اس کو اگر ممکن ہو تو اس طرح صاف کرے کہ اس کا چونا رنگ کچھ بھی نہ اترے۔ اگر رنگ خراب ہوا پھر رنگ آپ کو کرنا پڑے گا۔ باپا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی قبر کے اندر کے حالات بھی جان سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جان سکتا ہے۔ مثلا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا
چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھوں آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی کمی آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے حالات جانتے تھے اللہ کی عطا سے، بلکہ اللہ کی عطا سے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اولیاء کرام بھی قبروں کے حالات بیان فرمائے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا نفل روزہ رکھوں گا۔ جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کا یہ سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ خوشنما خوش رنگ پھولوں کا گلدستہ پیش خدمت ہے۔ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار، تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس سلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے۔ سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے
کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کرو اٹھ میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، 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 لو وہ آیا میرا حامی۔ بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، دے دے ہمارا حصہ، ہاں دے دے ہمارا حصہ۔ صبح شب ولادت جلوس میلاد کے کچھ اور اجتماعی میلاد کے مناظر دنیا کے مختلف علاقوں سے آپ سے شیئر کرتے ہیں جہاں خوشیاں منائی گئیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علاقے پیر کالونی باب المدینہ کے جلوس میں مبلغ دعوت اسلامی حاجی حسان رضا عطاری المدنی نے شرکت فرمائی۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جگہ کے مالک و مختار آ گئے۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ خوشیوں کے لمحات آ گئے دیوانے جھوم اٹھے، خوشیوں کے لمحات آ گئے دیوانے جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ دیوانو آؤ آمینہ بی بی کے گھر چلے، دیوانو آؤ آمینہ بی بی کے گھر چلے، صبح بغارہ ہو گئی سرکار آ گئے۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا،
مجلس رابطہ کے تحت بات آئی لینڈ کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں شخصیات مدنی حلقہ صوبائی محتسب ریٹائرڈ جسٹس سید پیر علی شاہ کی یہاں ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت فرمائی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حاجی حسان رضا تاری کا سفر ہند، گزشتہ دنوں آپ کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت ہوئی۔ کانپور ہند میں اسلامی بھائیوں نے پائی ملاقات کی سعادت۔ کیف آور اجتماع ملاحظہ کیجیے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا افتتاح بدست رکن شورا رفیع عطاری گزشتہ دنوں اوکاڑا پنجاب پاکستان میں ہوا۔ آپ نے کمپیوٹر لیب کا دورہ فرمایا، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم۔ رکن شورا حاجی منصور رضا تاری کی گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ آپ نے علاقائی مشاورت کے نگران سرور اتاری کے والد کی نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی، عیادت و دعا بھی کی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله،
اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو دشمنان دی مسلمانوں سے ہو مغلوب سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا